فرماتے ہیں میرا دل ایمان سے اس وقت بھر گیا جب فتح مکہ کے اندر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ فتح مکہ کے اندر میں نے دیکھا، ہمیشہ سنتے تھے کہ جب کوئی آدمی فاتح بن کر کسی شہر میں آتا ہے پورے شہر کو اجاڑ دیتا ہے، پورے شہر کے مال پر قبضہ کر لیتا ہے، پورے شہر پر اپنا تسلط جما لیا کرتا ہے، اپنی عزت کا ڈھنڈورا پیٹ دیا کرتا ہے، اپنے غلبے کا اعلان کیا کرتا ہے۔ لیکن جب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، اونٹنی مبارک پر تشریف فرما تھے، سر مبارک پیشانی کا جھکا ہوا تھا، الحمدللہ وحدہ، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، نصر عبدہ، اے اللہ تو نے اپنے بندے کی مدد کی ہے، انجز وعدہ، اے اللہ تو نے ہی اپنے وعدے کو پورا فرمایا۔ اس انداز سے داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، صحابہ کو میں نے دیکھا کہ کوئی کھڑے ہو کر رونے کے اندر لگا ہوا ہے، کسی کی پیشانی زمین کے اوپر ہے، کوئی کسی طریقے سے مکے والوں کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ اس دن اخلاق کو دیکھ کر میں اسلام کے اندر داخل ہوا۔ مسلمانوں کے اخلاق نے بڑے بڑے سنگ دلوں کو اسلام کے قریب کیا ہے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایمان میں داخل ہونے کے لیے جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر میرے لیے بچھائی۔ بہت عقل مند اور بہت سمجھدار صحابی تھے حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی قدر فرماتے تھے۔ فرمایا کہ جب میں حاضر خدمت ہوا آپ نے اپنی مبارک چادر بچھائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ سے بیعت لی ہے تو مجھے فرمایا کہ بیعت کرو اس بات پر کہ مسلمانوں کے خیر خواہ بن کر رہو گے، اس بات پر بیعت لی۔ یہ جو بیعت لی جاتی ہے آج بھی صلحاء کے اندر طریقہ ہے کہ بیعت کرتے ہیں، یہ بیعت قرآن کے اندر بھی مذکور ہے اور یہ بیعت احادیث کے اندر بھی بہت کثرت سے ملتی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے مجھ سے بیعت لی اس بات پر کہ میں کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ اس کے بعد ان کی عادت تھی اگر سواری پر سے کوڑا بھی نیچے گر جاتا کسی کو نہیں کہتے تھے کہ میرا کوڑا پکڑا دینا، نیچے اتر کر اس کو پکڑتے تھے کہ میں نے سوال نہیں کرنا۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 مرتبہ مجھ سے بیعت لی ہے اس بات پر کہ میں اللہ کی بات کہنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کروں گا۔ حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ فی منشطنا ومکرہنا ویسرنا وعسرنا، ہم نے رسول پاک علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کی تھی اس بات پر کہ اے اللہ کے نبی آپ کی ہر حالت میں بات کو سنیں گے، ہر حالت میں بات کو مانیں گے، ہمارا دل چاہے گا پھر بھی سنیں گے اور مانیں گے، دل نہیں چاہے گا پھر بھی سنیں گے اور مانیں گے، ہم تنگی کی حالت میں ہوں گے پھر بھی آپ کا اتباع کریں گے، ہم وسعت کی حالت میں ہوں گے پھر بھی آپ کا اتباع کریں گے۔ مختلف چیزوں پر رسول پاک علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی بیعت لینے کی۔ حضرت جریر ابن عبداللہ فرماتے ہیں میرے لیے چادر بچھائی ہے اور مجھ سے جب بیعت لی تو اس بات پر بیعت لی کہ بیعت کرو کہ میں دوسروں کا خیر خواہ بن کر رہوں گا، دوسروں کی صرف بھلائی کو سوچوں گا، دوسروں کی خیر خواہی میرے دل کے اندر آئے گی۔ تو اخلاق حسنہ بہترین اخلاق جس کا رسول پاک علیہ السلام نے حکم دیا، اس کا معنی ہے دوسروں کا خیر خواہ بننا، دوسروں کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھنا، دوسروں کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھنا اور اس کو حل کرنا۔ حضرت مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ کی عادت شریفہ تھی، لوگ ان کے پاس آتے کہ جی فلاں مسئلے میں پھنسا ہوا ہوں آپ میرے لیے دعا فرما دیں، اور مشہور تھا کہ جو آدمی بھی جو صاحب ضرورت بھی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ کر دعا کرتا اور جس کے لیے بھی دعا فرما دیتے اللہ اس کے مسئلے کو حل کر دیتے۔ لیکن ایک عادت تھی ان کی، عادت یہ تھی کہ جو بھی دعا کرانے کے لیے جاتا اپنا مسئلہ بیان کرتا اور اس کے بعد دعا کی درخواست کرتا تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ٹھیک ہے میں نے تمہارا مسئلہ سن لیا ہے، تمہارے لیے میں کل دعا کروں گا۔ اس دن نہیں کرتے تھے، فرماتے کل تمہارے لیے دعا کروں گا، ہر ایک کو یہی فرمایا کرتے۔ کسی دن ایک نے پوچھا کہ بزرگوں آپ اسی دن دعا کیوں نہیں کر دیتے؟ جس دن بندہ آتا ہے دعا کی درخواست کرتا ہے اسی دن آپ دعا فرما دیا کریں۔ فرمایا کہ نہیں، جو میں مستجاب الدعوات بنا ہوں، جو میں دعا کرتا ہوں اور اللہ قبول بھی کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے
کہ جب میں کسی مصیبت والے کی مصیبت کو سنتا ہوں، کسی مسئلے والے کے مسئلے کو سنتا ہوں، کسی پریشان کی پریشانی کو سنتا ہوں، کسی بیمار کی بیماری کا سنتا ہوں، تو میں پورا ایک دن اور ایک رات اپنے آپ کو منواتا ہوں، سمجھاتا ہوں کہ یہ اس کا مسئلہ نہیں، یہ میرا مسئلہ ہے۔ بیمار وہ نہیں ہے، بیمار میں ہوں۔ مصیبت زدہ وہ نہیں ہے، مصیبت زدہ میں ہوں۔ مسئلہ اس کا نہیں پھنسا ہوا، مسئلہ میرا پھنسا ہوا ہے۔ اور جب میری جسم کا ذرہ ذرہ اور بال بال اور رگ رگ کے اندر میرا جسم اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے کہ یہ واقعتاً میرا مسئلہ ہے، پھر میں اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں تو اللہ اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ اگر ہم دوسروں کے مسئلوں کو اپنا مسئلہ سمجھیں، اگر ہم دوسروں کی مصیبتوں کو اپنی مصیبت سمجھنا شروع کر دیں، آج بھی اللہ کی مدد اتر سکتی ہے۔ اللہ کے نیک بندے اور الصلحاء کا اس زمانے کے اندر کہنا یہ ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت تو ہمارے انتظار میں ہے۔ آج جو ہم اللہ کی مدد رکی ہوئی ہے، اللہ کی مدد اترا کرتی ہے یا تو اس وقت اترتی ہے جب پورے کا پورا دین پوری کے پورے مسلمانوں کے اندر موجود ہو، ایک بھی دین کی بات نکلی ہوئی نہ ہو۔ یا تو اللہ کی مدد کو لینے کا ایک طریقہ یہ ہے، مکمل دین پر سارے کے سارے مسلمان چلنے والے ہوں، اللہ کی مدد آج ہی آ جائے گی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے مدد لینے کا کہ ہر آدمی اپنے آپ کو قصوروار سمجھے، ہر آدمی اپنے آپ کو ناقص سمجھے۔ نماز پڑھنے والا سمجھے کہ میری نماز کسی کام کی نہیں ہے، روزہ رکھنے والا سمجھے کہ میرا روزہ کسی کام کا نہیں ہے، حج کرنے والا سمجھے کہ میرا حج ناقص ہے، اخلاق والا سمجھے کہ میرے اخلاق ناقص ہیں، اور اس پر اللہ کے سامنے آنسو بہانا آ جائے تو پھر بھی اللہ کی مدد نازل ہو جایا کرتی ہے۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اللہ فرماتے ہیں جب توبہ استغفار بھی ہوگی تو میں اپنے عذاب کو روک لوں گا۔ مسئلہ آج ہمارا صرف یہ ہے، ہم اپنی زندگیوں پر بڑے مطمئن ہیں۔ ہم میں سے جو آدمی 1% دین پر چلنے والا بڑا مطمئن کہ ماشاءاللہ میرے جیسا تو سمجھدار کوئی ہے ہی نہیں، جتنا میں عقل مند، جتنا میں سمجھدار، جتنا میں دوسروں کے بارے میں سوچنے والا کوئی نہیں۔ نمازی اپنی نماز پر مطمئن ہے، روزے دار اپنے روزوں پر مطمئن ہے، حج کرنے والا اپنے ٹوٹے پھوٹے حج پر مطمئن ہے، 2 رکعت تہجد پڑھنے والا تہجد پر بڑا نازاں ہے اور بڑا مطمئن ہے۔ جس دن ہمارے اندر یہ حالت آ گئی کہ ہم اپنی عبادات کو، اپنی زندگیوں کو ناقص سمجھ کر ہماری آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے، اللہ کی مدد اسی دن ہمارے اوپر متوجہ ہو جائے گی۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں آج ہر آدمی اپنے آپ کو جنید بغدادی سمجھتا ہے، آج ہر آدمی اپنے آپ کو بایزید بسطامی سمجھتا ہے۔ فرمایا بڑے شوق سے سمجھو، کوئی تمہیں نہیں روکتا کہ اپنے آپ کو جنید بغدادی نہ سمجھو، کوئی نہیں کہتا، بڑے شوق سے ہر آدمی کو حق ہے یہ سمجھنے کا کہ میں جنید بغدادی ہوں، ہر آدمی بڑے شوق سے سمجھے۔ لیکن اللہ کے بندو وہ بھی تو سمجھو جو جنید اپنے آپ کو سمجھتے تھے، وہ تو ہم نہیں سمجھتے۔ اپنے آپ کو جنید بغدادی تو میں سمجھتا ہوں، لیکن جو خود جنید اپنے آپ کو سمجھتے تھے وہ میں نہیں سمجھتا۔ حضرت جنید بغدادی قسم کھا کر فرمایا کرتے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں پوری زمین پر مجھ سے بدتر کوئی نہیں۔ یہ ہے جنید بغدادی کا اپنے بارے میں نظریہ کہ پوری زمین پر مجھ سے زیادہ بد آدمی کوئی نہیں، مجھ سے برا کوئی نہیں۔ بڑے شوق سے ایک آدمی اپنے آپ کو جنید بغدادی سمجھے، لیکن یہ بھی تو سوچے کہ جنید اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے، وہ بھی تو کبھی سوچ لیا کرے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اور ان کے ماموں ہیں حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ فرمانے لگے، بغداد میں رہتے تھے، کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے بغداد میں نہ دفن کرنا۔ لوگوں نے کہا جی اور کہاں جا کر دفن کریں؟ کہیں دور جا کر دینا، کسی گمنام جگہوں پر، اس لیے کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں بغداد کی زمین مجھے باہر نہ پھینک دے، اور اگر بغداد کی زمین نے مجھے قبول نہ کیا اور باہر پھینک دیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ جو عام مسلمانوں کو میرے بارے میں حسن ظن ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اللہ کے پاس لے جانے کے لیے میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے سوائے مسلمانوں کے حسن ظن کے۔
صرف مسلمانوں کا حسن ظن میرے پاس ہے۔ قیامت والے دن اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کیا لے کر آئے، تو صرف یہ کہوں گا کہ اللہ تیرے کچھ بندے مجھے اچھا سمجھتے تھے، ورنہ میرے پاس کچھ نہیں، نہ نمازیں ہیں، نہ روزہ ہے، نہ عبادت ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ مجھے بغداد کے اندر دفن نہ کرنا، کہیں دور دراز جا کر دفن کر دینا، گمنام جگہ میں جا کر دفن کر دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بغداد کی زمین مجھے باہر پھینک دے، اور باہر پھینکنے کی وجہ سے جو حسن ظن ہے مسلمانوں کا وہ کہیں مجھ سے ختم نہ ہو جائے۔ میرے پاس میری کل کائنات مسلمانوں کا حسن ظن ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ بایزید بسطامی کا مقام اولیاء اللہ کے اندر ایسے ہے جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام ملائکہ کے اندر۔ اتنے بڑے اللہ والے مسجد تشریف لے جاتے، دروازے پر کھڑے ہو کر روتے رہتے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں مسجد کے اندر پاؤں رکھوں تو مسجد ہی ناپاک نہ ہو جائے، اور پھر بڑی دیر رونے کے بعد بڑی مشکل سے مسجد میں جایا کرتے۔ بڑے شوق سے اپنے آپ کو سمجھیے کہ ہم بہت بڑے بزرگ ہیں، لیکن جو اللہ والے اپنے آپ کو سمجھتے رہے، جو اللہ والے اپنے آپ کو سوچتے رہے، وہ بھی تو کبھی سوچنا چاہیے۔ ایک آدمی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہا جی بزرگوں، آج ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے کہ جو بھائی چارے کی تعلیمات تھی، جو اسلام نے بھائی چارہ سکھایا تھا، وہ آج دنیا کے اندر نظر نہیں آتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ اگر تو تمہاری نیت یہ ہے کہ لوگ تمہارے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتے، لوگ تمہارا اکرام نہیں کرتے، لوگ تمہیں کھانا نہیں کھلاتے، لوگ تمہارے ساتھ بہتر معاملے سے پیش نہیں آتے، لوگ تمہاری مدد نہیں کرتے، پھر تو میں تمہاری بات مان لیتا ہوں۔ لیکن اگر تمہارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا سکھایا، اللہ کے نبی نے تو اخوت دینی یا دینی بھائی چارہ اس کو سکھایا تھا کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، ہم دوسروں کا خیال رکھیں، ہم دوسروں کی بھلائی کو چاہیں، ہم دوسروں کے کام آئیں، ہم دوسرے مصیبت زدوں کی مصیبت کو دور کریں۔ یہ چیز تو آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ تمہیں یہ کس نے کہہ دیا کہ اخوت دینیہ صرف اس کا نام ہے کہ یہ دیکھتے رہو کہ لوگ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، ہم لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آئیں۔ تو بہرحال جیسا کہ شروع کے اندر عرض کیا کہ دین نام ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے مجموعے کا۔ اگر کسی آدمی کے اندر مکمل طریقے سے حقوق اللہ موجود ہیں لیکن حقوق العباد کے اندر اگر کمی ہے تو یہ بندہ بھی کامل ایمان والا نہیں ہے، اور اگر کسی بندے کے اندر مکمل طور پر حقوق العباد موجود ہیں لیکن اللہ کے حقوق کو وہ توڑنے والا ہے، یہ بندہ بھی کسی صورت میں کامل ایمان والا نہیں۔ لیکن بہت سارے اعتبارات کو سامنے رکھتے ہوئے حقوق العباد کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کوشش کریں، اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائیں، آپ حضرات کو بھی، کہ ہم تھوڑا سا اپنی زندگی کو مسلمانوں والی زندگی بنا کر جینے کا ارادہ کریں۔ ہم اس بات کی نیت کریں کہ آج کے بعد ہم نے مسلمان دکاندار بننا ہے، آج کے بعد میں نے مسلمان باپ بننا ہے۔ میں مسلمان پہلے ہوں، باپ بعد میں ہوں، مسلمان پہلے ہوں، خامند بعد میں ہوں، مسلمان پہلے ہوں، پڑوسی بعد میں ہوں، مسلمان پہلے ہوں، ملازم بعد میں ہوں، مسلمان پہلے ہوں، آقا بعد میں ہوں۔ جو کچھ بھی میں نے بننا ہے اس سے پہلے میں نے دیکھنا ہے کہ میرے مذہب کی، میرے دین کی اس میں تعلیم کیا ہے، اور اس انداز سے میں نے اپنی زندگی کو اختیار کرنا ہے۔ جس دن ہم نے یہ ارادہ کر لیا اور جس دن ہم نے اللہ کے سامنے آنسو بہانے شروع کر دیے، اللہ کی مدد اور نصرت کے دروازے اسی دن ہمارے لیے کھل جائیں گے۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی۔